دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہم بہت ہی خوبصورت احادیث، بڑے ہی نرالے واقعات، فضائل درود پر سنتے ہیں، اپنے ایمان کو مزید تازہ کرتے ہیں، اور اے کاش اس سلسلے کی برکت سے خوب درود پاک پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے، اور جو انعامات، جو اکرامات ہم درود پاک پڑھنے والوں پر واقعات کی صورت میں سنتے ہیں، کاش ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے۔ سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک درود پاک بھی بتائیں گے جس کی ایک بڑی خاص فضیلت ہے، زبردست اس کی یوں سمجھے کہ فضیلت ہے کہ درود آپ نے آج یاد بھی کرنا ہے۔ پہلے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ، تین ایسے خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ حضور وہ کون ہوں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، من فرج عن مکروب من امتی، نمبر ایک میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری امتی کی تکلیف کو دور کیا، جس نے میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا۔ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں وَأَحْيَا سُنَّتِي، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور آگے فرمایا وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہم میں کا کون ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں۔ تو یہ تین کام یاد کر لیجئے، کسی امتی کی تکلیف دور کیجئے۔ کتنا پسند ہے وہ شخص میرے رب کو جو امتی کی تکلیف کو دور کرے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو پرابلم سالور نہیں، پرابلم کریٹر ہیں، مشکل حل کرنے کی بجائے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ جو اللہ کو کتنا پسند ہے وہ بندہ جو مشکل دور کرے، اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ جو مشکل پیدا کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کو روک جماتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ غور کریں وہ تمام اسلامی بھائی، غور کریں وہ سارے مسلمان کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بڑی رسوائی کا سامنا ہو جائے۔ آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں آسان کریں، دنیا میں بھی خیر رہے گی، آخرت میں بھی خیر رہے گی۔ دوسری بات، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، سبحان اللہ، مبارک ہوں تمام عاشقان رسول کو جو میرے آقا کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، بالخصوص دعوت اسلامی والوں کو کہ ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایسا فیضان اس دنیا میں عام ہوا ہے کہ اب نوجوان لاکھوں کی تعداد میں چہرے پر داڑھی سجا رہے ہیں، سروں پر امامہ سجا رہے ہیں۔ بہت ساری سنتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج گھر گھر میں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سنت کو زندہ کرنے والوں، سنتیں چھوڑنا نہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور تیسری خوبصورت بات جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والا۔ ذرا غور تو کیجئے، کتنے سلسلے ہو گئے ہیں، ہر سلسلے ہی میں ہم یہ سنتے چلے جا رہے ہیں کہ درود پاک کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے کام آ رہا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور خوبصورت انعام قیامت کے دن درود پڑھنے والوں کو کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے ناظرین، ذرا غور کیجئے، کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن سرور کائنات شافعی روز محشر کے ساتھ ہو جائے؟ کیونکہ آقا ہی نے تو کام آنا ہے نا، انہوں نے ہی تو شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی تو پل صراط سے پار لگانا ہے، انہوں نے ہی ہمارے عیب چھپانے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو شافعی روز محشر کہا جاتا ہے، اور جو امتی نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے بگڑے کام سنور جانے ہیں نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا کا قرب مل گیا تو پھر تو کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے،
अल्लाह अकबर। इस हदीस को तो जितनी बार पढ़ा ईमान ही ताजा हुआ। आजकल दुनिया में एक बड़ा ट्रेंड है कि किसी मशहूर शख्सियत से मुलाकात हो जाए। मुलाकात होती है तो बंदा फख्र महसूस करता है। आजकल सेल्फी कल्चर भी बहुत है, मुलाकात के साथ तस्वीर भी खिंचवानी होती है। मगर मैं एक सवाल करता हूँ नाज़रीन, क़यामत के दिन वो कौन सी हस्ती है जिससे आप मिलना चाहेंगे? और सुभान अल्लाह, वो कौन सी हस्ती है कि जिनके जिस्म अतहर से अगर हमारा जिस्म टच हो गया तो फिर जहन्नम की आग नहीं जलाना। जी हाँ, वो कोई और नहीं, रब के हबीब सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कौन उम्मती नहीं चाहता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रतन साफहतुहु यौमल क़ियामह। आका फरमाते, जो दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इनाम। ओनली 50 टाइम्स दुरूद पाक डेली। कितनी देर लगती है इतने दुरूद पढ़ने में? अब देखिए ना, कौन कौन सी फजीलत सुने, कौन कौन सा रिवॉर्ड हम सुने, इतने फजाइल, इतने इनामात, फिर भी फजूल बातों में हमारा वक्त सर्फ हो, फिर भी इधर उधर हम फजूल बातों में अपना टाइम जाया करें, तो फिर हमसे बड़ा फजूल वक्त जाया करने वाला कौन होगा? आइए मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह क़यामत में आका से मुलाकात भी करेंगे। क़यामत के दिन नबी पाक का साथ भी होगा, अल्लाह के अर्श का साया भी मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब वक्त हुआ है वाकया सुनाने का। आज मैं आपको हदीस ही के जरिए वाकया पहला तो सुनाता हूँ। यानी ये वो वाकया है जो हुआ नहीं, क़यामत के दिन होगा, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए पहले ही बयान कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श के करीब वसी मैदान में ठहरे हुए होंगे। आप पर 2 सब्ज कपड़े होंगे। अपनी औलाद में से हर उस शख्स को देख रहे होंगे जो जन्नत में जा रहा होगा, और अपनी औलाद में से उसे भी देख रहे होंगे जो दोज़ख में जा रहा होगा। इसी इसना में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती को दोज़ख में जाता हुआ देखेंगे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारेंगे, या अहमद या अहमद। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहूंगा लब्बैक ए अबुल बशर। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आपका एक उम्मती दोज़ख में जा रहा है। आका फरमाते, बस मैं बड़ी तेजी के साथ, चुस्ती के साथ फरिश्तों के पीछे चलूंगा। उन्हें कहूंगा, ए मेरे रब के फरिश्तों ठहरो। वो कहेंगे कि हम तो मुकर्रर करदा फरिश्ते, हम वही काम करते हैं जिसका हमें हुक्म दिया गया है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अफसुर्दा हो जाऊंगा। अपनी दाढ़ी मुबारक को बाएं हाथ से पकड़कर अर्श की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि तू मुझे अपनी उम्मत के बारे में रुस्वा ना करेगा? अर्श से निदा आएगी, ऐ फरिश्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इसे लौटा दो। फिर मैं अपनी गोद से एक सफेद कागज निकालूंगा और उसे दाईं मीजान के पलड़े में डाल दूंगा, और मैं कहूंगा बिस्मिल्लाह। बस वो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों वाले पलड़े पर नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। आवाज आएगी, खुशबख्त है, सआदत याफ्ता हो गया है और इसका मीजान भारी हो गया है, इसे जन्नत में ले जाओ। वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार के फरिश्तों ठहरो, मैं इस बंदे से बात तो कर लूं जो बड़ी करामत वाला है। वो कहेगा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, आपका चेहरा कितना हसीन है, आपकी शक्ल कितनी खूबसूरत है, आपने मेरी लफ्ज़ों को माफ फरमाया, मेरे आंसुओं पर रहम किया, आप कौन हैं? अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं, और ये तेरा वो दुरूद है जो तू मुझ पर भेजता था। इसने तुझको पूरा पूरा नफा पहुंचाया जितना कि तुझे उसकी जरूरत थी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस का जो मैंने खुलासा पेश किया, ये वाकया क़यामत के दिन होना है। दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा होगा। एक बात समझनी है, किसी को दोज़ख से बचा लेना बड़ी बात है, मगर दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाल देना, ये कितनी बड़ी करम नवाजी। और एक तो नबी पाक की मेहरबानी, मगर इस हदीस से सीखने को क्या मिला कि दुरूद कब कब कहां कहां कैसे काम आएगा। आला हज़रत फरमाते हैं ना, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये।
اتنے احسانات جس آقا کے ہوں اور جن سے اتنے سارے کام ابھی اور پڑھنے ہیں، جن کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے قیامت کے دن، انہیں یاد نہ کریں، وہ تو نہیں بھولے ہمیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، اس طرح کے سلسلے دیکھتے رہیں گے، دل میں مزید شوق پیدا ہوگا، مزید درود پڑھتے رہیں گے، دنیا میں بھی خیر مقدر بن جائے گی، آخرت میں بھی چین مقدر بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ دن رات زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں درود پاک کی مٹھاس بھی عطا کر دے، کاش پڑھتے رہیں تو ذوق بڑھتا رہے، عشق میں اضافہ ہوتا رہے، پڑھیں اور لطف بھی آنے لگ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کو ذکر الہی میں، درود میں، تلاوت میں، عبادت میں مزہ آتا تھا، شوق بڑھتا تھا۔ ہم تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کی تہیں ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا درود پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر اور ہمیں درود پاک کی مٹھاس، درود پاک کی برکت چاشنی نصیب کر، ہم پڑھتے جائیں اور لطف اٹھاتے جائیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرتے جائیں انشاءاللہ۔ اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث، کچھ اور واقعات اور کچھ اور انشاءاللہ درود پاک لے کر حاضر ہوں گے۔ آخر میں آپ کو ایک درود پاک یاد بھی کروانا، اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے، فضیلت پہلے سن لیتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ پڑھتے رہیے، فیضان لوٹتے رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی